حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد مناف بن عبد المطلب تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے سگے بھائی تھے۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد رسول اللہ کی کفالت سرپرستی کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے سنبھالی، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کم سن تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے کو اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت اور شفقت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مقام ابوا میں اس وقت ہوا جب آپ تقریباً 6 برس کے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے۔ جب حضرت عبد المطلب بھی ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ کی کفالت حضرت ابو طالب نے اپنے ذمہ لی۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر تقریباً 8 برس تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا اور اپنی اولاد کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ سے بہت گہری محبت کرتے۔ سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتے۔ رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ جب آپ ان کے پاس تشریف فرما ہوتے تو حضرت ابو طالب آپ کے بغیر کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ آپ کی موجودگی کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو حضرت ابو طالب نے آپ کی زندگی کی مختلف مراحل میں آپ کی سرپرستی جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کے لیے شام کی طرف گئے تو بعض سیرت کی روایات میں حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت شروع کی تو حضرت ابو طالب نے آپ کی مخالفت کرنے کی بجائے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سرداروں نے حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک دیں۔ قریش نے مختلف مرتبہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہٰذا آپ انہیں اس دعوت سے روکیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو طالب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور حمایت میں مضبوطی سے کھڑے رہے، لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اسلام اختیار نہیں کیا۔ صحیح احادیث میں حضرت ابو طالب کے آخری وقت کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے والد سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالتے رہے اور کہتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ حضرت ابو طالب نے آخری وقت میں کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں اور کلمہ توحید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر قرآن مجید میں سورہ قصص کی آیت 56 نازل ہوئی۔ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ جو کہ سورہ القصص سے لی گئی ہے 56 نمبر ہے، اور اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ سورت نمبر 23 ہے اور آیت مبارکہ 56 ہے۔ صحیح احادیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ
حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی مدد کی اور آپ کی حفاظت کی، لیکن ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان کا معاملہ ایمان والوں سے مختلف ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی فائدہ پہنچایا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کے ہلکے ترین عذاب میں ہوں گے، ان کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ روایت حضرت ابو طالب کی رسول کے لیے دنیاوی حمایت اور آخرت میں امان کی ضرورت دونوں کو واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات مکہ مکرمہ میں بھی ان کی وفات باعث نبوی کے 10ویں سال ہوئی اور اسی زمانے میں سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کا غم کا سال قرار دیا گیا۔ حضرت خدیجہ بھی اسی سال وفات پا گئی۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ کی سب سے بڑی داخلی مدد اور تسلی کا ذریعہ تھی، جبکہ حضرت ابو طالب مکہ کے اندر آپ کے بڑے محافظ اور برونی پشت پناہ تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ کے مشرکین رسول اللہ کے خلاف کارروائی کرنے کا زیادہ موقع مل گیا، کیونکہ اب آپ کے لیے وہ قبائلی تحفظ وجود نہیں رہا تھا جو حضرت ابو طالب کی موجودگی میں حاصل تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی تکلیف دہ سلوک کیا گیا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو بچپن سے لے کر نبوت کے ابتدائی اور انتہائی مشکل دور تک اپنی حفاظت میں رکھا۔ انہوں نے قریش کی سخت مخالفت، دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ اگرچہ جمہور اہل سنت کے مطابق وہ ایمان پر نہیں لائے، لیکن رسول اللہ سے ان کی محبت اور آپ کی حفاظت اور آپ کی حمایت سیرت نبوی کا ایک اہم اور اثر انگیز باب ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ایسی بہت سی تفصیلات سیرت میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں جن کے اسناد مضبوط ہیں، اس لیے ان کی زندگی کے واقعات بیان کرتے وقت صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایات کو بنیادی حیثیت دینی چاہیے، خصوصاً ان کی وفات کے وقت۔ یوں حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں ایک مضبوط محافظ اور سیرت کا کردار ادا کیا۔